السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اسلام خاص طور سے صاف صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ پاکی کی اور صاف صفائی کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نظیف ہے، یعنی صاف ستھرا ہے اور صاف صفائی کو پسند فرماتا ہے۔ اور خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جب قرآن کریم اترنا شروع ہوا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، تو اس میں ایک آیت یہ بھی تھی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے، طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اپنے کپڑوں کی اصلاح اور درستگی پر اتنی توجہ دو کہ لوگ تمہارے پاس خوشبو محسوس کریں، یعنی تمہارے لباس اتنا صاف ستھرا ہو کہ لوگوں کو بیٹھنے میں تمہارے پاس تکلیف نہ ہو۔ اسی اہمیت کی وجہ سے ناخن کے بارے میں بھی اسلام نے تاکید کی ہے کہ ناخن کو زیادہ لمبے نہیں کرنے چاہیے، زیادہ نہیں بڑھانے چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے ان کو کاٹ لینے چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا، قصوا اظفارکم، اپنے ناخن کو کاٹا کرو۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو ناخن لمبے ہوتے ہیں شیطان ان پر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ روایت نقل کی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ ناخن ہمارے زیادہ نہیں بڑھنے چاہیے۔ اور دوسری چیز اس میں، جس کے ناخن بڑھتے ہیں تو اس میں ناپاکی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، گندے ہونے کا زیادہ غالب گمان ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری پھیلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناخن کو زیادہ نہیں لمبا کرنا چاہیے۔ اب دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے۔ عام طور سے لوگ ایک خاص طریقہ بیان کرتے ہیں، دیندار جو طبقہ ہے وہ خاص طور سے ایک طریقہ بیان کرتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چھوٹی انگلی تک لے جائیں، پھر اس کے بعد میں الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کر کے پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر لا کر ختم کر دیں۔ یہ طریقہ لوگ سنت کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سلسلے میں تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ علامہ ابن حجر، علامہ سیوطی، علامہ نووی وغیرہ جو محققین ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ اس بارے میں کوئی بھی خاص طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ ناخن کاٹنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اب یہ مسئلہ تو ختم ہوا کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ ہاں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کے مکمل ناخن کاٹ لیے جائیں، سیدھے ہاتھ جو ہے اس کے مکمل ناخن کاٹ لیے جائیں، اس کے بعد میں الٹے ہاتھ کے مکمل ناخن کاٹے جائیں، پھر اس کے بعد میں سیدھے پاؤں کے اور اس کے بعد میں الٹے پاؤں کے ناخن کاٹے جائیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے۔ اچھا، اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سیدھے ہاتھ کا جب ناخن کاٹنا شروع کریں گے تو شہادت کی انگلی سے شروع کریں گے، چونکہ یہ سب سے افضل انگلی ہے، یہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہاں سے شروع کریں گے، پھر چھوٹی انگلی تک لے جائیں گے اور اس کے بعد میں سیدھے ہاتھ کا ہی انگوٹھا جو ناخن ہے اس کا ناخن کاٹ دیں گے۔ اس کے بعد میں مکمل الٹے ہاتھ کا ناخن کاٹ دیں گے، وہ چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور انگوٹھے پر لا کر ختم کر دیں گے۔ اسی طرح پاؤں میں چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، انگوٹھے تک لائیں گے، پھر الٹے پاؤں کے ناخن سے انگوٹھے کے ناخن سے شروع کریں گے اور چھوٹی انگلی کے ناخن تک لے جائیں گے۔ تو یہ طریقہ بہتر لکھا ہے، ورنہ اگر آدمی کسی اور طریقے سے کاٹے تو اس کو بھی سنت کے خلاف نہیں کہا جائے گا، جیسی ضرورت ہو آدمی کاٹ سکتا ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ جب بھی ناخن کاٹے جائیں تو مکمل ناخن کاٹے جائیں، مکمل ہاتھ کے اور مکمل پاؤں کے۔ ایسا نہ کیا جائے کہ کچھ ناخن کاٹ لے جائیں اور کچھ چھوڑ دیا جائے، اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ غیر مناسب عمل ہے۔ جس طرح ایک پاؤں میں چپل پہن کر یا جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اسی طرح کچھ ناخن کو چھوڑ دینا اور کچھ ناخن کو کاٹ لینا، یہ غیر مناسب عمل ہے۔ جب بھی کاٹے جائیں تو مکمل کاٹے جائیں۔ اس سلسلے میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد ان کو پوروں کو دھو لینا چاہیے، ہاتھ کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے، تاکہ جو گندگی وغیرہ ہے وہ بالکل صاف ستھری ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ناخن کب کاٹنے چاہیے، یعنی کتنے دن میں کاٹنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ضرورت محسوس ہو تبھی کاٹ لینے چاہیے، لیکن اگر کسی کے ناخن زیادہ بڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے وہ ناخن تراش کر مسجد میں جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز سے پہلے وہ ناخن تراش کر فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے بہتر ہے ہر ہفتے کاٹے جائیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کتنے دن کی تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی اس میں کتنے دن ہم لیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ بہتر تو یہ کہ ہر ہفتے کاٹے جائیں یا پھر 15 دن میں کاٹ لیے جائیں،
اور اس کی زیادہ سے زیادہ حد 40 دن کی ہے، یعنی 40 دن تک اگر نہیں کاٹے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن 40 دن کے بعد گناہ لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہے کہ ہر ہفتے میں کاٹ لیے جائیں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ رات کے وقت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، بعض لوگ منع کرتے ہیں، تو اس بارے میں یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ رات کے وقت میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، بالکل جائز ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے۔ بس اتنا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ناخن ہمارے ادھر ادھر نہ گریں۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد میں ان کو کہاں پھینکنا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گندگی میں پھینک دیا تو اس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ تو صحیح ہے کہ گندگی کی جگہ میں اس کو نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ انسان اور انسان کا ہر جز یہ قابل احترام ہے، قابل عظمت ہے۔ اسی طرح ناخن بھی انسان کا جز ہونے کی وجہ سے قابل احترام ہے، اس لیے کاٹنے کے بعد میں اس کو گندی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے، یا ایسی جگہ پر نہ پھینکیں جہاں پر لوگوں کا گزر ہوتا ہو، یا کوڑا کرکٹ میں بھی نہیں پھینکنا چاہیے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کاٹنے کے بعد میں کسی جگہ مٹی میں دفن کر دینا چاہیے، یہ پیڑ پودوں کی جو مٹی ہوتی ہے ان میں ڈال دینا چاہیے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ناخن کے بارے میں ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض لوگ ناخن کو دانتوں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں تو وہ دانتوں سے کترنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت غیر مناسب عمل ہے۔ دانتوں سے ناخن کو نہیں کاٹنا چاہیے، بلکہ جب بھی ضرورت محسوس ہو تو ناخن کٹر وغیرہ لے کر ہی ناخن کو کاٹنا چاہیے۔ ایک مسئلہ اور سمجھنے کا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناپاکی کی حالت میں ہے، کسی کو احتلام ہو گیا ہے یا کسی کے اوپر غسل فرض ہے، تو اس کو بھی ناخن کاٹنا مکروہ ہے، جب تک وہ پاک رہے اسی حالت میں اس کو ناخن کاٹنے چاہیے، یا پھر نہانے کے بعد میں ناخن کاٹنے چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کاٹ لیے تو تب بھی کوئی دقت نہیں ہے، اس کا غسل ہو جائے گا۔